لم تستطع علیہ صبرا. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شب شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام ہے اور امام زمانہ کی یتیمی کی تاریخ ہے. اس عزا و سوگ کی تسلیت و تعزیت خاندان پیغمبر اکرم خصوصاً حضرت امام زمانہ کی خدمت پیش کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ امام ہم سے اس عزا کو بشکل احسن قبول فرمائیں اور اس مجلس کو اور ایام عزا کی دیگر مجالس اور سینہ زنی اور گریہ و ماتم کو اپنے ظہور کا مقدمہ قرار دے. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. قبل اس کے کہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کروں، سب سے پہلے تو ان دو شہزادوں کو جنہوں نے مجھ سے پہلے کلام پیش کیا شاباش دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھا. اور بیٹا ذرا آپ دونوں یہاں آ جائیے، قریب میں میرے کھڑے ہو جائیے. یہ بھی قابل تحسین ہیں اور ہاں ادھر آ جاؤ. اور ان کے والدین بھی قابل تحسین ہیں. اور یہ ہماری نمو عمل ہے کہ اس وبا کی دنیا میں یہ دو بچے ماسک لگا کے آئے ہیں. جب بڑے ماسک نہیں لگا رہے وہاں یہ دو بچے ماسک لگا کے بیٹھے ہیں. ان کو بھی شاباش ہو، ان کے والدین کو بھی شاباش ہو. اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں پہ یہ بچے ماسک لگا کے بیٹھے ہیں تو کیا ہم امن میں موجود ہیں یا یہ کہ خطرہ موجود ہے. اگر خطرہ موجود ہے تو پھر عزیزان گرامی اس کی احتیاطی تدابیر بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. یہ میرا فرض تھا. اگر گرا گزری ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ماسک جیب میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتا. باہر سے آپ آئے اور آپ نے گھر میں آ کے ماسک اتار دیا. یہ ماسک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ خود بھی محفوظ رہیں اور دوسرے بھی محفوظ رہیں. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. چونکہ ایام عزا ختم ہو رہے ہیں اور ایک بحث ہماری یہاں ایام عزا کے آخری ایام میں بہت زور و شور سے زیر بحث ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ الوداع یا حسین. آیا امام حسین کو الوداع کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں، اب امام حسین کو الوداع کہتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، امام حسین مہمان تھے، مہمان کو خدا حافظی کہا جا رہا ہے. تیسرا نظریہ جو کامل تر نظریہ ہے اور جامع تر ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ میں سے کسی کو بھی آپ خدا حافظ ہی نہیں کہہ سکتے. کیونکہ اگر آپ نے تصور کیا امام حسین میرے اور آپ کے درمیان خدا حافظ یعنی اب دوری ہو گئی. خدا حافظ کا مطلب ہے کہ کوئی شخص دور چلا گیا. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم حسین کے ساتھ جینا اور مرنا سیکھو، حسین کے ساتھ جینا مرنا سیکھو. لہذا تیسرا نظریہ یہ ہے کہ کیا امام حسین کو ہم الوداع کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جامع نظریہ یہ ہے کہ نہیں کہنا چاہیے. میری نظر ابھی ان دو بچوں میں بھی پڑی ہے جو میرے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی قابل تحسین ہے. ان بچوں کی حوصلہ بیٹا یہاں آئیے، آپ یہاں میرے پاس آئیے دونوں، تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی، ان کو پتہ چلے کہ خطیب جو ہے آل محمد. یہاں کھڑے ہوئیے، یہاں کھڑے ہوئیے، پتہ چلے تاکہ کیمرے میں بھی آئیں. ادھر ادھر یہ دیکھیے دو بچے ہمارے قابل عمل ہیں، قابل نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. ماشاءاللہ ان پر بھی درود اور ان کے والدین پہ بھی درود بھیجیے محمد و آل محمد. کیونکہ ناانصافی ہوگی کہ ان دو بچوں کی حوصلہ افزائی کروں اور آپ کی خدمت میں کروں. یہ دو بچے کہیں گے مولانا ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا، لیکن ان کو یاد رہ جائے گا ایک عالم دین آیا تھا، اس نے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی تھی اور ہماری بھی حوصلہ افزائی کی تھی تاکہ یہ ان کے مستقبل کے لیے راہگشا ثابت ہو سکے. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. سورہ کہف کی 78ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا
کہ جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی آخری گفتگو ہو رہی ہے۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے پاس علم کے حصول کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا نہیں میں صبر کر لوں گا۔ چنانچہ 3 کام انہوں نے انجام دیے، کشتی میں سوراخ کیا، لڑکے کو قتل کیا، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا بغیر اجرت لیے۔ تو حضرت موسیٰ نے 3 مقامات پر تینوں جگہ سوال کیے۔ انہوں نے کہا تھا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے، اچھا آئی ایم سوری۔ پھر دوبارہ سوال کیا، پھر کہا اچھا کہا کہ اب اگر تم نے کیا تو یہ دوری ہو جائے گی ہمارے تمہارے درمیان۔ اب جب تیسری مرتبہ سوراخ کر دیا تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے فراق ہے، خدا حافظی ہے، اب جو ہے وہ تم الگ اور میں الگ، تمہاری راہیں الگ اور میری راہیں الگ۔ سأنبئک، اور اب میں بہت جلد تمہیں ان کاموں کی تعویل بتاؤں گا کہ جو میں نے انجام دیے تھے، جن کو دیکھ کر تمہیں صبر نہیں ہوا۔ توجہ رکھیے گا، خوب، یعنی میں تعویل بتاؤں گا۔ تعویل معنی سے الگ ایک اور معنی ہوتا ہے جو اس کے باطن میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں پر کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان اب فراق ہے، اب جدائی ہے، اب خدا حافظی ہے، تم میری کلاس میں اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتے۔ میں قرآن کریم میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا وداع کا لفظ یا خدا حافظی جو خیر ہماری فارسی اور اردو اصطلاح ہے وہ تو خیر نہیں ہوگا، کیا وداع کا لفظ کوئی ایسا قرآن کریم میں آیا ہے؟ تو مجھے یہ لفظ ملا کہ فراق بمعنی دوری اور جدائی کے ہے۔ تو یہاں سے میں نے اس کا الہام لیا کہ ایام عزا کے خاتمے پر کیا ہم امام حسین علیہ السلام کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ 3 نظریات میں نے آپ کی خدمت پیش کیے، اب اس کی قدر تفصیل بہت تیزی کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ 2 چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ مثلا یہ مجلس ادا منعقد ہو رہی ہے تو صاحب خانہ نے جب آپ کو دعوت دی بھائی مجلس میں آئیے گا، آپ نے کہا بھائی آپ کا مکان کہاں ہے، آپ کا ایڈریس کیا ہے اور زمان کیا ہے، کس ٹائم پر، کس تاریخ میں، کس وقت پہ ہو رہی ہے۔ زمان اور مکان 2 ایسے فیکٹر ہیں، 2 ایسے عنصر ہیں اس مادی حیات میں کہ جس میں ہم جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں پر ہم موجود ہیں وہ نہ کوئی مکان ہے یعنی جگہ ہے، زمین ہے، اور وہاں پر ایک ٹائم ہے جو ٹائم اسپیس ہم پوری اس زندگی میں گزار رہے ہیں۔ ہم جہاں پر بھی ہیں، جس زمانے میں ہیں وہاں پہ ایک مکان ہے، یا جس مکان میں ہیں وہاں پر ایک زمان بھی موجود ہے، یعنی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں ہمارے مرتے دم تک۔ اس کے بعد زمان و مکان کی قید انسان کی روح سے اٹھا لی جائے گی کیونکہ وہ روح کی دنیا ہوگی۔ یہ زمان و مکان جو اس کی پراپرٹیز جو فزکس میں بیان کی گئی ہیں، ٹائم کی اور جگہ کی، یہ سب مادیت اور جسمانیت سے متعلق ہیں۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ چونکہ زمان و مکان، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں روایات میں قرآن کریم میں بھی زمان و مکان کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ ان کو ایام الہی یاد دلاؤ، اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ توجہ رکھیے گا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ بحار الانوار جلد نمبر 13 میں روایت ان علی ابن ابراہیم سے امام باقر نے فرمایا 3 ہیں ایام اللہ، یوم القیامہ، معذرت چاہتا ہوں یوم القیام القائم جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، یوم الکرہ یعنی روم رجعت کہ جب اہل بیت واپس پلٹنا شروع کریں گے اس دنیا میں، وہ یوم القیامہ اور قیامت کے دن۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یوم القائم حضرت امام زمانہ کے ظہور کا دن، یوم الموت جس دن تمہیں موت آئے گی، اور یوم القیامہ کے جس دن تم حقیقت اٹھائے جاؤ گے۔ ان 3 کو ایام اللہ کہا گیا ہے۔ اب یہ صرف روایت کا اور ایک آیت کا خلاصہ میں نے دیا کہ یہ کون سے ایام ہیں روایت میں ہے۔ امام نے فرمایا، 6 امام سے روایت ہے، ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بحار الانوار جلد نمبر 68 میں روایت ہے، امام نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا ذکرہم بایام اللہ سے کیا مراد ہے، ان کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ، کہا بآلاء اللہ یعنی نعمہ، اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ ہمارے بندوں کو، وہ دن کہ جس دن اللہ نے اپنی نعمتیں دی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت 9 ربیع الاول ہے، یعنی ہمارے زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔
اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم اس نظام کائنات میں تمام انبیاء اور تمام ائمہ اور تمام اولیاء کی زحمتوں کو ثمربار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ثمربار کرنے کے لیے خداوند عالم نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخصوص فرمایا ہے۔ بس ایام اللہ اگر نعمت مراد لیا جائے چھٹے امام کی، تو پھر وہ دن کہ جس دن امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، وہ دن کیا ہے؟ ہمارے لیے نعمت ہے، اور ہم اس دن کو یاد رکھیں۔ 9 ربیع الاول کا دن دوسرے جہاد سے بھی متبرک اور مقدس ہے، اور امام کی امامت کا آغاز بھی ہو رہا ہے اس بنا پر۔ اور اگر وہ 5ویں امام کی یا علی بن ابراہیم کی روایت لی جائے تو پھر یوم قیام القائم یا رجت یا موت اور قیامت کا دن ہمارے لیے ایام اللہ ہو سکتا ہے۔ بس اس بنا پر ہم ٹائم اور پلیس کے اعتبار سے، زمان و مکان کے اعتبار سے موجود ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور روایات اہل بیت میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ مثلا زمان کو وداع کہا گیا ہے، زمان کو خدا حافظی کی گئی ہے۔ آئیے میں آپ کو کہیں دور نہیں لے کے جا رہا، چوتھے امام کی سیرت کی طرف متوجہ کراتا ہوں۔ چوتھے امام کی سیرت یہ تھی کہ جب بھی ماہ رمضان جاتا تھا تو آپ وداع فرماتے تھے، خدا حافظی کہتے تھے۔ توجہ رکھے گا، یہ امام کی سیرت تھی۔ اب امام کی ایک دعا ہے، ایک دعا استقبال ماہ رمضان کے لیے ہے اور ایک دعا وداع ماہ رمضان کے لیے ہے۔ جو وداع میں امام نے خطاب کیا ہے، اس میں تقریباً 20 سلام امام نے یا 20 خدا حافظی امام نے کہی ہیں ماہ مبارک رمضان کو، یعنی زمان کو۔ زمان ہے نا، ایک زمانہ ہے جو چاند کے حساب سے ماہ مبارک رمضان میں آتا ہے، وہ جا رہا ہے ماہ رمضان، تو امام نے 20 سلام کیے ہیں، 20 خدا حافظی۔ اب اس میں کیا کہا امام نے، وہ پوری ایک الگ بحث ہے، صرف یہ کہ اے خدا کے عظیم ترین مہینے تجھ پہ سلام ہو، یعنی اے خدا کے سلام سے مراد یعنی میں تجھے خدا حافظی کہہ رہا ہوں۔ السلام علیک من شہر قربت فیہ الاعمال، جس میں امیدیں بر آتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو کہہ رہے ہیں تجھ پہ امیدیں بر آئیں، تو جا رہا ہے خدا حافظ۔ اس کے بعد فرمایا السلام علیک من مجاور رقت فیہ القلوب وقلت فیہ الذنوب، اے خدا کے وہ مجاور مہینے جو ہمارے پاس کچھ عرصے کے لیے 30 دنوں کے لیے آیا، کہ جس میں دل نرم ہو گئے اور گناہ کم ہو گئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام۔ اب امام نے 20 سلام کی ہے، توجہ رکھیے گا، یعنی 20 خدا حافظی، یعنی امام کوئی شاعر نہیں ہے کہ ردیف و قافیہ ملا کے مسئلہ ختم کر دے، یعنی یہ کیا ہے، زمانے کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، ایک ٹائم کو خدا حافظ کہا جا رہا ہے۔ مکان کو یعنی کسی جگہ کو خدا حافظی کہا جائے، جی ہاں روایات میں ملتا ہے، انسان کعبے سے جب واپس آ رہا ہو تو یہ دعا پڑھے، حجر اسود سے واپس آ رہا تو یہ دعا پڑھے، جب رسول اللہ کے حرم سے واپس آ رہا ہے تو وداع کرے۔ ائمہ کے لیے ایک چیپٹر رکھا گیا پورا وداع ائمہ، یعنی ائمہ کو کیسے وداع کیا جائے۔ اور علامہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں زیارت جامع کبیرہ کے بعد ایک دعا لکھی ہے جو ہر امام کے لیے پڑھنا مستحب ہے، وہ وداعی دعا ہے جو حضرات اہل دعا ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، دعائے عالیۃ المضامین۔ عالیۃ المضامین یعنی جس کے مضامین بہت ہی عالی ہیں، بہت ہی نورانی تعلیمات ہیں، اس میں ایک زائر، ایک منتظر امام کا عاشق کیسے وداع کرے، کیا امام سے وعدہ کرے، کیا امام سے دعا کرے، یہ وہاں پر بیان کیا گیا۔ تو زمان کے لحاظ سے بھی ہمیں وداع کرنے کا حکم ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان، یا مکان کے لحاظ سے بھی جیسے حرم عائم طاہرین۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ چونکہ ایک تحقیقی موضوع تھا، لہذا اس سے پہلے میں نے اس پہ کبھی گفتگو نہیں کی، اور شاید آپ کی سماعت سے بھی اس انداز سے گفتگو نہ گزری ہو، تو بہت سی روایتیں اور امام کے الفاظ ہیں جو میں لکھ کے لانے، ظاہر بات ہے اتنی بڑی حدیث میں حفظ نہیں کر سکتا تھا۔ تو مزار کبیر نامی کتاب میں شیخ محمد ابن مشہدی نے باب وداع میں ایک زیارت لکھی ہے، اور سعید ابن طاؤس ایک بہت جلیل القدر عالم دین ہیں جنہیں امام کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے، اور امام کی مناجات کو بھی انہوں نے خود امام سے سنا ہے اور اسے نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے بھی زیارت جامع کبیرہ کے بعد ایک مختصر سی دعا لکھی، دعائے وداع یا زیارت وداع، توجہ رکھیے گا۔ اس کے کچھ الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔
زیارت جامع کبیرہ وہ زیارت ہے کہ جو ہمارے 10ویں امام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جس میں ائمہ کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ کے فضائل کو اگر جاننا چاہتے ہو تو پھر اس زیارت کو پڑھو. ہم ائمہ طاہرین تمہیں امام کے فضائل بتا رہے ہیں. اس کے بعد یہ دعا ایک دعا ہے اور ایک زیارت ہے. اس دعا میں کیا ہے, یہ زیارت میں کیا ہے؟ وداعی دعا میں نے موضوع عرض کر دیا کہ کیا امام حسین خدا حافظ کہا جا سکتا ہے؟ اچھا نہیں کہا جا سکتا تو کیسے وداع کریں؟ وہ تینوں نظریات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس زیارت نامے میں کچھ چیزیں ہمارے لیے مخصوص کی گئی ہیں منتظر کے لیے, زائر کے لیے, عاشق کے لیے, کہ وہ کس طرح وداع کرے. اب اگر ایام عزا ختم ہو رہے ہیں تو ہمیں کس طرح وداع کرنا چاہیے؟ جس کو میں بارہا کہتا ہوں اور کہتا رہا ہوں کہ ایام عزا ختم ہوتے ہیں, مودت ختم نہیں ہوتی, محبت ختم نہیں ہوتی. اگر ایام عزا ہیں تو ایام عزا کے ذریعے سے فرش عزا بچھا کر مودت و محبت اہل بیت کا حق ادا کرتے ہیں. ایام عزا ختم ہو جاتے ہیں تو پھر فرش ولا اور فرش محفل بچھا کر ائمہ سے مودت کا حق ادا کرتے ہیں. مل کے درود بھیجئے محمد والے. اس زیارت نامے میں کیا ہے توجہ رکھیے گا, یہاں پہ خلاصہ ہے, یعنی یہ خدا حافظی کرنا سکھا رہے ہیں امام کہ کیسے خدا حافظی کرو امام کو, ایام کو. توجہ, بظاہر تو یہ امام کے لیے, جب آپ امام کے حرم جائیں تو وہاں پر یہ سلام وداعی پڑھے, سلام آخر پڑھے. توجہ رکھیے گا. تو لیکن وہاں سے میں کچھ جملے لے کر آج اس دور میں کہ جب ہم ایام عزا کو خدا حافظی کہہ رہے ہیں تو ہم کیسے وداع کریں اور ہمارا طرز عمل اور ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا ہونی چاہیے. تقریباً 7 نکات اس میں زائر کی کیفیت اور حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک زائر, ایک منتظر, ایک عاشق کی کیفیت کیا ہونی چاہیے امام کو یا امام کے حرم کو یا امام کے زمانے کو خدا حافظ کہنے کے لیے. پھر 15 دعائیں ہیں یہ جو مومن انسان, منتظر انسان اللہ سے کر رہا ہے. توجہ رکھیے گا, اے اللہ مجھے یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. وہ اس کا ترجمہ عرض کروں گا. اور اس کے بعد خود پھر ائمہ سے خطاب ہے, یعنی میں خدا سے دعا کر, اے خدا تو مجھے ایسا کر دے, ایسا کر دے, ایسا کر دے. پھر خود ائمہ سے خطاب ہے, ائمہ سے دعا ہے, ائمہ کی بارگاہ میں انسان دست سے دعا بلند کر رہا ہے کہ اے امام جس کی زیارت کے لیے میں آیا ہوں آپ ایسا کر دیجئے. اور معمولاً جتنے بھی صیغے استعمال کیے گئے ہیں یہ سب جمع کے لیے استعمال کیے گئے ہیں, یعنی مراد یہ ہے کہ صرف اس امام کو مد نظر نہ رکھو بلکہ 12 ائمہ طاہرین کو مد نظر رکھ کر ان سے دعا کرو. اور 4 دعائیں اس زیارت نامے میں کی گئی ہیں جو ایک زائر, ایک منتظر, ایک عاشق انسان اپنے امام سے کرتا ہے. یہ خلاصہ ہے اس زیارت کا. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. وہ زیارت کیا ہے؟ میں نے مزار کبیر میں محمد ابن مشہدی نے اور علامہ علی ابن طاؤس نے جامع کبیرہ کے بعد اس کو نقل کیا ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. معمولاً جتنی بھی زیارتیں بڑی ہیں وہ ان الفاظ کے ساتھ دہرائی جاتی ہیں اور اس کو تکرار کیا جاتا ہے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, تاکہ یہ جملہ ذہنوں میں رہے. یہ وہ جملہ ہے جو آئے تطہیر کے نزول کے بعد رسول اللہ اس دروازے پہ آتے تھے کہ جو گلی میں جناب زہرا اور امام علی کا کھلتا تھا. وہ دروازہ نہیں, صد الابواب الا بابا, جتنے دروازے حجرے کے تھے ازواج نبی کے سب بند کروا دیے, سوائے مسجد میں ایک دروازہ کھلا رہا ہے, وہ ہے علی و فاطمہ کا. یعنی در حقیقت گویا رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں خدا سے اہل بیت کا رابطہ اور اہل بیت کا خدا سے رابطہ اتنا نزدیک ہے کہ جو اہل بیت کے در پہ آ جائے گا وہ خدا کے در پہ آ جائے گا. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. برائے خوشنود امام زمانہ بولا انتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 6 مہینے تک سرکار دو جہاں وہ دوسرا دروازہ جو گلی میں کھلتا تھا وہاں آ کر نماز فجر کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ ٹیم کے ساتھ آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت, و معدن الرسالہ, اور رسالت کی مرکز اور کان جہاں پر ہیں وہ یہ گھر ہے. توجہ رکھیے گا.
تاکہ یہ ذہن میں رہے. تو ہم جب بھی سلام کرتے ہیں بڑی زیارتوں میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. اس کے بعد کہتے ہیں سلام مودعن، یہ سلام ہے اس زائر کا کہ جو وداع کر رہا ہے، جو الوداعی زیارت پڑھ رہا ہے، خدا حافظی کر رہا ہے بقول معروف. لا سئم ولا قالن، لیکن یہ جو میں خدا حافظی کہہ رہا ہوں میرا دل تنگ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، میرے دل میں ملال نہیں ہے، میں خستہ نہیں ہوں. یعنی میرا سلام جو ہے در حقیقت ایک نشاط روحانی کے ساتھ ہے. توجہ رکھیے گا، میں آپ کو خدا حافظی تو کرنے آیا ہوں، لیکن یہ خدا حافظی ایسی نہیں کہ جس میں میرا اور آپ کا رابطہ ٹوٹ جائے، میں خستہ ہو جاؤں، میں ملال آور ہو جائے میرے لیے ملاقات کے بس اب تو امام سے رابطہ ختم ہو گیا، اب میں اپنے وطن آ گیا. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں آخری وداع جو ہوتا ہے، آخری سلام جو ہوتا ہے، آخری نظر جو ہوتی ہے حرم پر، گنبد پر، قبر شریف پر، اور آپ کی خدمت عرض کروں ذریعہ مبارک پر، یہ بڑی اذیت کنندہ ہوتی ہے انسان زائر، انسان محبوب کے لیے کہ امام کو وداع کر رہا ہوں. اب یہ ہوتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا. یہ ملال جو ہے، امام کہہ رہے ہیں دیکھو ملال لے کے ہمارے در سے مت جانا، بلکہ نشاط لے کے جانا. وہ نشاط جو تمہیں یہاں پر بھی ہماری بارگاہ سے جوڑا رہے، اور وہ نشاط کہ جب تم اپنے وطن میں چلے جاؤ وہاں پر بھی تمہارا روحانی رابطہ اور رشتہ ہم سے مربوط رہے. اس لیے کہا لا سئم، سئم یعنی جس میں ملال نہ ہو، ولا قالن جس میں خستگی نہ ہو. بس دو صفت پتہ چل گئیں کہ خستگی نہیں ہونی چاہیے کہ میں ذہنی طور پر، اعصابی طور پر خستہ ہو جاؤں، بس اب مولا سے رابطہ ٹوٹ گیا، اب میں حرم کو نہیں دیکھ سکوں گا. واقعی سخت ہوتا ہے انسان کے لیے کہ مثلا چند شب و روز امام کی خدمت میں رہے، روزانہ آنا جانا ہو، روزانہ امام کی بارگاہ میں سلام ہو، اور اب جا رہا ہے، اب نہ جانے اگلے سال ملاقات ہو نہ ہو، پیسے ہوں نہ ہو، صحت ہو نہ ہو. پیسہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان قادر نہیں ہوتا کہ سفر کر سکے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ملال آور ہے. امام کہہ رہے نہیں، ملال کے ساتھ مت جاؤ، نشاط کے ساتھ جاؤ. یہ دو صفت بیان کی. یعنی جب بھی وداع کرو اس نیت کے ساتھ کہ مولا میرا اور آپ کا روحانی رابطہ اور رشتہ کبھی جدا ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ میں آج آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں، میرے سامنے آپ کی زری ہے، آپ کا گنبد ہے، آپ کا مزار ہے، آپ کا صحن ہے، آپ کا حرم ہے، یہ بھی ایک تعلق ہے جسمانی. لیکن میں صرف محتاج نہیں ہوں کہ جب میرے سامنے زری ہوگی تو میں آپ کو سلام کروں گا، جب میرے سامنے آپ کا حرم ہوگا تو پھر میں آپ سے رابطہ برقرار. یہ نشاط کے ساتھ ہے کہ میں یہاں ہوں، جب بھی سلام کر رہا ہوں میرا دل متصل ہے، اور جب چلا جاؤں گا جب بھی دل متصل رہے گا. میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اس نیت سے ایام عزا کو دیکھیں، کیا ہماری اکثریت اس نیت سے ایام عزا کو خداحافظی کہہ رہی ہے؟ یہ معذرت کے ساتھ جو ابھی 9 ربیع الاول کو بعض مقامات پر آپ کو دیکھنے میں ملے گا دھوم دھڑکا، اور اہل بیت کے نام پر ناچ گانا اور میوزک اور رقص و سرور اور بے پردگی اور نہ جانے بہت سارے ایسے حرام کام ہو. کیا ہم نے کیا سیکھا پھر 2 مہینے 8 دن کی عزاداری سے؟ تو دو صفت یہ. اس کے بعد فرمایا سلام، ایسا سلام ہے ولیین، آپ کے ولی کا، آپ کے دوست کا. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام؟ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اور امام کے درمیان دوستی کا رشتہ پیدا کرو. سلام ولیین، آپ کے ولی، آپ کے دوست کا سلام. یعنی امام کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو دوست سمجھو امام کا. امام تمہارے لیے دوست ہے، جس کو حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا الامام الرفیق، امام رفیق کی مانند ہوتا ہے، دوست کی مانند ہوتا ہے جس سے رفاقت اختیار کی جائے. توجہ رکھیے گا، رفاقت یعنی جس کے ساتھ ٹائم گزارا جائے، جس کے ساتھ قدم 2 قدم 10 قدم چلا جائے، اس کو رفیق کہا جاتا ہے. امام کون ہے؟ رفیق ہے. امام کون ہے؟ دوست ہے. تو یہاں پہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو دوست سمجھو امام کا. جب تم اپنے آپ کو دوست سمجھو گے تو اس کی دوستی کو برقرار کرنے کے لیے تم کچھ نہ کچھ اصولوں کو اپناؤ گے. ایسا نہیں ہے آپ دوستی ہوتی ہے، دوستوں میں انبن ہو جاتی ہے، آپ کی غلطی نہیں بھی ہوتی پھر بھی آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں کوئی وجہ، دوستی ہماری پرانی ہے، میری غلطی نہیں ہے، میں اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں. تو اگر جب ایک دوست کے لیے ہم اتنے بے چین نظر آ رہے ہیں تو پھر جو دنیا اور آخرت کے مالک ہیں، توجہ رکھیے گا، ان سے دوستی کی بھی شرائط ہونی چاہیے. سلام ولیین، اس دوست کا سلام وداع ہے، اس دوست کا سلام آخر ہے غیر راغب عنکم، جو در حقیقت آپ کے غیر کی طرف مائل ہونے والا نہیں. ایسا دوست
جو آپ کو جب دوست کہہ دے تو پھر کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے. یعنی یہ ولایت کی، یعنی یہ دوستی کی، یعنی یہ عشق اہل بیت کی معراج بیان کی امام نے کہ غیر راغب عنکم، یعنی آپ سے رغبت ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جتنا زمانی فاصلہ، مکانی فاصلہ بڑھ رہا ہے، میری اور آپ کی رغبت اور چاہت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ دوری کہ جو آپ کے حرم سے یا آپ کے حرم میں وقت گزارنے کی وجہ سے اب میں جا رہا ہوں اور یہ مجھ پر عارض ہو رہی ہے، میں آپ کے خیر کی طرف نہیں جا رہا ہوں. اگر جا رہا ہوں تو پھر آپ کی یاد اور آپ کی محبت کے ساتھ جا رہا ہوں، تاکہ اس محبت کے سائے میں بقیہ ایام گزار سکوں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا مُنْحَرِفٍ عَنْكُمْ، دوستی کرو امام سے کہ امام کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو، امام کی راہ سے منحرف نہ ہو. میں سلام وداع کر رہا ہوں، لیکن کیا، کس طرح کہ میں آپ سے منحرف نہیں ہوں. آپ کی جو راہ ہے صراط مستقیم، راہ ائمہ، راہ صراط مستقیم ہے، بلکہ خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. اہل سنت نے بھی لکھا ہے اور اہل تشیع نے بھی لکھا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد خود مولائے کائنات ہیں. اور چھٹے امام نے فرمایا ہر زمانے کا امام صراط مستقیم ہوتا ہے. تو میں آپ کی راہ سے منحرف ہونے والا نہیں ہوں. ایک شیعہ ممکن نہیں ہے امام کے حرم کو چھوڑ کر آئے اور پھر گناہوں میں گرفتار ہو جائے، یہ 2 مہینے 8 دن عزاداری کرے اور پھر 9 ربیع الاول کو کسی اور انداز سے دل کے چاہنے سے خواہشات کے تابع ہو کر اسیر نفس ہو کر گناہ کرنے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے ائمہ کی راہ کو، ائمہ کی سیرت کو اختیار نہیں کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں لا مستبدل لکم، یعنی میں استبدال کرنے والا نہیں ہوں، میں آپ کی جگہ کسی اور کو قرار دینے والا نہیں ہوں. توجہ کیجیے گا، یعنی کس طرح ائمہ ہمارے لیے ان اعلیٰ ترین مضامین کو ہمارے ذہن میں ذہن نشین کر رہے ہیں کہ نہ راہ چھوڑنی ہے، نہ ان کی جگہ کسی کو اختیار کرنا ہے، نہ ان سے دوستی ختم کرنی ہے، نہ دل میں ملال لے کر آنا ہے، بلکہ نشاط کے ساتھ، دوستی کے ساتھ، رفاقت کے ساتھ اور ایک عہد کے ساتھ امام سے جدا ہونا ہے، تاکہ تمہاری بقیہ زندگی بھی امام کے سائے میں گزرے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ولا مؤثر علیکم، اور کسی کو آپ پر ترجیح نہیں دوں گا، نہ آپ کسی کو آپ کی جگہ لے کر آؤں گا اور نہ ہی کسی کو آپ پر ترجیح دوں گا. یعنی ہر لحاظ سے امام کی ولایت کے جو کامل معنی بیان کیے گئے ہیں شیعہ کے لیے، وہ یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ نہ بدل لے کر آنا ہے امام کا، نہ امام کی جگہ کسی اور کی بیعت کرنی ہے، نہ امام کی راہ سے منحرف ہونا ہے، اور نہ ہی امام پر کسی کو ترجیح دینی ہے. یعنی امام کو من جانب اللہ معصوم علم لدنی کا حامل ماننا ہے، حجت الہی ماننا ہے. جب ہم مان لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں حجت الہی ہو، کوئی اور نہیں ہے کہ جو امام معصوم ہو، علم لدنی کے مالک ہو. ولا مؤثر علیکم ولا زاہد فی قربکم، اور پھر فرمایا مولا میں بے رغبت نہیں ہوں آپ کی قربت سے. ٹھیک ہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں آپ سے ودا کر کے، ایک زمانی فاصلہ، ایک مکانی فاصلہ آ جائے گا، لیکن اس میں میرے دل کی توجہ اور محبت کم نہیں ہوگی. ایک مومن اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ حرم سے آیا ہوں، زیارتوں سے آیا ہوں، ائمہ کی زیارت کر کے آیا ہوں، آیا میری محبت کم ہوئی یا نہیں ہوئی، آیا میرے دل کی رغبت کم ہوئی یا نہیں ہوئی، آیا میرے دل میں شوق باقی ہے یا نہیں باقی ہے، تو کہہ رہے ہیں ولا زاہدن فی قربکم، آپ کی قرب کو اختیار کرنے میں، آپ کی نزدیکی کو اختیار کرنے میں زاہد نہیں ہوں، بے رغبت نہیں ہوں، دوری اختیار کرنے والا نہیں. یعنی ایک شیعہ کا دل ہمیشہ امام کی یاد سے معمور ہوتا ہے، خواہ وہ حرم میں موجود ہو تو فبہا دگنا انداز سے، اور اگر امام کے حرم میں موجود نہ ہو پھر بھی وہ امام کی یاد میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. توجہ کی آپ نے، یعنی اس طریقے سے دیکھیں کتنے اہم ترین نکات پیار و محبت کے، عشق کے، عرفان کے، دوستی کے نکات کو امام ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس کے بعد امام نے فرمایا، اب یہاں پہ ہے کہ خدا اس زیارت کو میری آخری زیارت قرار نہ دے.
جیسے کہ رمضان کے آخر میں کہتا ہے اللہم لا تجعل آخر الصیامنا، اے خدا اس ماہ رمضان کو ہمارا آخری ماہ رمضان قرار نہ دے. تو یہاں پہ ظاہر کیا کہہ رہا ہے؟ اے خدا، وہ زمان کے لیے، یہ مکان کے لیے، اے خدا اس زیارت کو میری آخری زیارت قرار نہ دے. اللہم لا جعلہ اللہ آخر العہد من زیارتکم، یہ آپ کی زیارت آخری نہ ہو. مولا ایک دفعہ پھر مولا ایک دفعہ پھر انسان توجہ کے ساتھ دعا کرے. وقبورکم من زیارت، قبور آپ کی قبور کی زیارت، خود رسول اللہ کی قبور کی زیارت، اہل بیت کی قبور کی زیارت، ائمہ کے دل کی رغبت اس جانب ہوتی تھی. ماہ مبارک رمضان کی اکثر دعاؤں میں ہیں زیارت رسول، زیارت ائمہ اور زیارت حج. بارہا اس کی توجہ اس جانب توجہ دلائی گئی ہے. لہذا کہہ رہے ہیں کہ ایک شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی قبور کی زیارت کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور ان کے مشاہد میں یعنی ان کے حرم میں آنے کی دعا کرتا ہے. اب یہاں پر امام نے کہا کہ تم کیسے دعا کرو. یہ 7-8 دعائیں جو بہت تیزی کے ساتھ میں نقل کر رہا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. والسلام علیکم، مولا آپ پہ سلام ہو. واحشرنی، خدا مجھے محشور کرے آپ کے ساتھ. ایک وَأَوْرَدَنِي حَوْضَكُمْ، اور آپ کے حوض پر مجھے پہنچا دے. توجہ رکھیے گا، مجھے آپ کے حوض پہ پہنچا دے. توجہ رکھیے، یعنی انسان ایسے کام اور افعال انجام دے کہ جس میں اس میں صلاحیت یہ موجود رہے کہ وہ حوض کوثر تک پہنچے. حوض کوثر تک وہی پہنچے گا کہ جس کے لیے کہا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی روز قیامت فائز ہوں گے، کامیاب ہوں گے. کون لوگ ہوں گے؟ کہ جن کو امیر المؤمنین اپنے ہاتھ سے، ظاہری بات ہے جب حوض کوثر پہنچے تو وہاں پر ائمہ اپنے ہاتھ سے اور خود مولا کائنات اپنے ہاتھ سے حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے. وَأَوْرَدَنِي حَوْضَكُمْ، آپ کے حوض کوثر پر. توجہ رکھیے گا، یعنی یہ نہیں کہا کہ جنت کے حوض کوثر پر. جنت کا حوض کوثر کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر قیمت ہے تو وہ محمد و آل محمد کی نسبت کی وجہ سے ہے. وہ حوض کوثر سے اگر مولا نہ دیں تو عزیزان گرامی، جیسے سلمان سے پوچھا کہ سلمان تمہاری یہ عبادات ہے، یہ جنت ہے، تو حضرت سلمان نے پوچھا اس جنت میں علی بھی ہیں؟ کہا کہ آم کھاؤ پیڑ کیوں گن رہے ہو بقول معروف، بھائی یہ تمہارے اعمال، یہ تمہاری جنت، جاؤ. کہا کہ اس میں علی ہیں. کہا کہ علی سے کیا کام، جنت تمہاری، جاؤ. کہا کہ سلمان کے لیے وہ جنت کسی کام کی نہیں جس میں علی نہ ہو. جنت تو ان کے نور سے خلق ہوئی ہے، حوریں ان کے نور سے خلق ہوئی ہیں، پنجتن کے نور سے. زمین و آسمان، چاند و ستارے، حوریں، ملائکہ، یہ سب پنجتن پاک کے نور سے خلق ہوئی ہے. حدیث کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، صرف خلاصتاً عرض کر رہا ہوں. تو آپ کے حوض کوثر پہ پہنچا، یعنی یہ ایک عاشقانہ جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجنو جو تھا، پتہ چلا کہ لیلا جو ہے کچھ بانٹ رہی ہے تو اپنا پیالہ بھی لے کر کشکول لے کے کھڑا ہو گیا. جب اس کی باری آئی، نوبت آئی اس کی، جب لیلا نے دیکھا یہ بھی کشکول لے کے آئے تو کشکول اٹھا کے توڑ دیا. تو یہ خوشی سے جھومنے لگا. لوگوں نے کہ تو دیوانہ ہے، تیرے تو کشکول توڑ دیا، تیرے تو پیالہ توڑ دیا، تیرا ظرف توڑ دیا. کہا کہ میرے ظرف میں کوئی نہ کوئی تو خاص بات تھی، کوئی نہ کوئی تو خاص بات تھی. تمہارا پیالہ کیوں نہیں توڑا، میرا پیالہ. یہ ہے عشق کے وہ منازل کہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ عشق کی نگاہوں سے، عرفان کی نگاہوں سے ہمیں دیکھو تو منظر کچھ اور ہو جائے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور پھر آپ کو مجھ سے راضی کرے. یہ اہم ترین نقطہ ہے. یعنی میں جو یہاں سے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، حاجی وہ نہیں ہے جو مکے میں حاجی ہو، وہاں تو سب حاجی ہو جاتے ہیں. جو یہاں آ کے حاجی بنے وہ حاجی ہے. ظاہر وہ نہیں ہے کہ جو کربلا میں جی حرم میں بھی جا رہا ہے، نماز میں بھی جا رہا ہے. جی یہاں کے پتہ چلتا ہے فجر میں اٹھ رہے ہو یا نہیں اٹھ رہے، اس زیارت کا نتیجہ یہاں پتہ چلے گا، یا حلال و حرام سے بچ رہے ہو یا نہیں بچ رہے ہو. ظاہر وہ نہیں ہے جو کربلا اور نجف و سامرہ میں ہے. ظاہر وہ ہے جو آنے کے بعد اس زیارت کے اثرات اور روحانی اثرات کو محفوظ رکھ سکے. وَرْضَ عَنْكُمْ عَنِّي، مجھے آپ سے راضی کرے. یعنی اہم ترین نقطہ، یعنی کائنات کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اہل بیت مجھ سے راضی ہو جائیں. اس سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ میں ساری زندگی سب کچھ کروں لیکن اہل بیت مجھ سے راضی نہ ہو. ایک بچے کو فرض کیجیے اپنے ماں باپ کے بے شبہ قیمتی خزانے، تحائف، انعامات، سہولیات، امکانات سب کچھ بھیج رہا ہے.
لیکن وہ ماں باپ اپنے بچے سے راضی نہیں ہے، اس بچے کی زندگی اجیرن ہو جائے، عذاب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ راضی نہیں ہیں. ہم سب کچھ کریں اور اہل بیت کو راضی نہ کریں، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. وَرْضَ عَنْكُمْ انی، آپ کو مجھ سے راضی کرے. وَمَكَّنِي فِي دَوْلَتِكُمْ، اور اب آخری زمانے کی طرف متوجہ کیا. یعنی ائمہ کا ایک اور مقصد کیا تھا؟ اے منتظروں، اپنے آپ کو آمادہ کرو اس زمانے کے لیے کہ جب امام زمانہ کی دولت، امام زمانہ کی حکومت آنے والی ہے. دولت سے مراد عربی زبان میں حکومت ہوتی ہے. وَمَكَّنِي فِي دَوْلَتِكُمْ، آپ کی حکومت میں مجھے سکونت اختیار، یعنی میں وہ شیعہ ہوں جو آپ کے زیر سایہ سانس لے سکے. یہ بہت بڑی ایک دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. وَأَحْيَانِي فِي رِجْعَتِكُمْ، اور جب مولا آپ میں سے چند ائمہ کے رجعت اور واپسی ہوگی، اے خدا مجھے بھی اس دور میں پلٹا دینا، مجھے بھی اس دور میں حیات دے دینا، مجھے بھی وہ زمانہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یعنی ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ خدا مجھے امام کے زمانے تک بس زندہ رکھ، کہ جب امام حسین تشریف لائیں گے، یہ دوسرے ائمہ تشریف لائیں گے. خود یہ دعا، یعنی اس کی لذت، اب اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، صرف فہرست وار عرض کر رہا ہوں. امام نے کہا وَمَلَّكَنِي فِي أَيَّامِكُمْ، یعنی آپ کے ایام میں جب آپ کی حکومت ہو اور آپ میرے اوپر امام وقت اور حجت خدا بن کر حکومت کرے اور میں آپ کی رعایا بن کر آپ کے تحت زندگی گزاروں. اب اس سے بڑھ کر اور کیا دعا ہوگی کہ میں امام کے سائے میں زندگی بسر کروں، امام کے تحت زندگی بسر کروں. یعنی وہی امام زمانہ اور پھر رجت اور پھر وہ ایام کے جب ائمہ کی حکومت بنے گی. یعنی ایک منتظر کو آمادہ کیا جا رہا ہے بڑے مقاصد کے لیے. زیارت کر لی تم نے، راضی ہو گئے، اپنے آپ کو راضی کروا لیا، اب کیا کرو؟ اب کرو انٹرنیشنل سطح کے جو مقاصد ہیں، عالمی نوعیت کے جو مقاصد ہے، کہ وہ زمانہ، وہ حکومت جو عالمی حکومت ہوگی، انٹرنیشنل حکومت ہوگی. انٹرنیشنل بھی کم ہے امام زمانہ کے لیے لفظ. امام زمانہ کی حکومت عالمی نہیں ہوگی بلکہ کائناتی حکومت ہوگی. توجہ رکھیے گا، پوری کائنات پر امام کی حکومت ہوگی. جس طرح مولا علی کو مولا کائنات کہا جاتا ہے، یعنی کائنات چھوٹی ہے، علی کی ولایت بڑی ہے، اسی طرح امام زمانہ کی امامت و ولایت پوری کائنات پر سایہ فگن ہوگی. برائے خشنود امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وَشَكَرَ سَعْيَ لَكُمْ، اے خدا جو میں نے سعی کی کوشش کی ہے ائمہ کے لیے اسے قبول فرما. وَغَفَرَ ذُنُوبِي، اور آپ کی شفاعت کے ذریعے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے. اب یہ دعائیں ہیں کہ جو اختتام پر، وداع کے موقع پر ایک زائر کو کرنی چاہیے. وَقَالَ أَسْرَتِي، میری جو خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، انہیں درگزر کر دے. حدیث میں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں خدا میری درگزر کر دے، تو خدا روز قیامت ہم مجھ سے پوچھے گا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے لوگوں کی خطائیں درگزر کی؟ آپ تو طالبان، القاعدہ، لشکر جنگی، نہ جانے کیا کیا بنے ہوئے تھے، دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. چھوٹی سی خطا لے کے میں دل میں رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں، تو خدا کہے کہ مجھ سے کس بات کی توقع کر رہے ہو کہ میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں؟ تم نے دنیا میں کسی کی خطا معاف کی، 4 مثالیں لے آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ ائمہ نے ہمیں درس دیا ہے. چاہتے ہو کہ خدا تمہاری گناہوں کو اور تمہاری خطاؤں کو معاف کرے، تم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھو. بھائی بہن میں، بھائی بھائی میں ہو جاتی ہے. میرے ایک دوست نے کہا کہ میرے بھائی نہیں ملتے. میں نے کہا نہ ملے، تم جاؤ. وہ نہیں ملنا پسند ہے، میں نے جاؤ، زیادہ سے کیا ہوگا، دھکے دے کے باہر نکال دیں گے، کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ. صلہ رحم کیا جائے. عزیز نے آج جس کی ہمیں ضرورت ہے، اقال اسرتی، اقال اسرتی یعنی میری خطاؤں کو درگزر کر دے خدا. بحبکم، آپ کی محبت کی، میں آپ کا محب ہوں، اس وجہ سے خدا میری خطاؤں کو درگزر کر دے. وعلیٰ بموالاتکم، اور مجھے آپ کی محبت کی وجہ سے اعلیٰ ترین مقام عطا کرے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وشرفنی بطاعتکم، اور مجھے عزت دے آپ کی اطاعت کے ذریعے سے. یعنی امام کی اطاعت و پیروی انسان کو عزت و مقام عطا کرتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام معصوم کہہ رہا ہے کہ ہماری پیروی سے گھبرانا نہیں. یہ مت سمجھنا کہ دنیا تمہیں برا کہہ رہی ہے، یار یہ تو مولوی ہو گیا، یہ تو مثلا فلاں ہو گیا، یہ تو ملا ہو گیا، یہ تو صوفی ہو گیا، مختلف خطابات دے دیتے. پرواہ نہ کرو، تمہارا ہماری اطاعت کرنا، پیروی کرنا تمہارے لیے مقام و منزلت کا سبب بنے گا. بلکہ درود بھیجئے محمد و آل محمد. وَأَعَزَّنِي بِهَدَاكُمْ، اور آپ کی ہدایت کے ذریعے سے مجھے معزز کرے، عزت والا بنائے. آپ کی ہدایت کے ذریعے، یعنی آپ کی ہدایت لوں،
یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ مباح ہے، میں انہی چیزوں کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاروں۔ اور وجعلنی، اور مجھے قرار دے، ممن ینقلب، جہاں سے لوٹ کے جانے والے ہیں، کن لوگوں میں سے قرار دے؟ 4-5 صفات بہت تیزی کے ساتھ۔ مفلحن، کامیاب قرار دے۔ منجحن، میں اپنے مقصود کو پالوں، میں جس نیت کو لے کر آیا تھا کہ مولا سے یہ لوں، میں اس کو لے کے یہاں سے جانے والا ہوں۔ صرف دنیا نہیں چاہیے مجھے، انکریمنٹ نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، بیٹی اور بیٹے کا رشتہ نہیں چاہیے، بلکہ مجھے نجات چاہیے۔ پہلی چیز تو مفلحن، مفلحن یعنی کامیاب انسان۔ کامیاب وہ جو دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی نگاہ کے مطابق کامیاب ہو۔ منجحن، سالمن، سالم ہوں، معافن، صحت و سلامتی کے ساتھ یہاں سے جاؤں، غنیمت کے ساتھ جاؤں۔ فائزن برضوان اللہ، اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تک پہنچنے والا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا ورزقنی اللہ العود ثم العود ثم العود، 3 دفعہ کہا خدا مجھے زیارت کا رزق دے، اس دفعہ، اگلی دفعہ، اگلی دفعہ، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، 3 دفعہ تکرار کرتا ہے، اے خدا مجھے دوبارہ بلا، مجھے دوبارہ بلا، مجھے دوبارہ بلا۔ یعنی کہ یہ عشق کی منزل ہے کہ جہاں پر جانے والا جا تو رہا ہے لیکن آئندہ اپوائنٹمنٹ لے کے جا رہا ہے۔ مولا اے خدا مجھے امام کی طرف پلٹا، ثم العود ثم العود، اب دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، یعنی یہاں سے دل چھوٹا کر کے مت جاؤ، بلکہ یہاں سے دل اتنا بڑا کر کے جاؤ کہ خدا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال، اگلے سال، اگلے سال آؤں گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ لیکن یہ جو لوٹ کر آؤں، یہ کس حالت میں آؤں، توجہ رکھیے گا۔ اور یہ زندگی گزرے گی میری، وہ کیسے گزرے گی؟ اب میں حرم سے آ رہا ہوں، حج سے آ رہا ہوں، عبادات کر کے آ رہا ہوں، 40 کر کے آ رہا ہوں، اب جو میری باقی زندگی بچی کیا کروں؟ اب امام بول رہے ہیں تمہاری باقی زندگی کیسے گزرے؟ ما ابقانی ربی، اگر میرا رب مجھے حیات دے تو ایک چیز، سچی نیت، پاکیزہ نیت اپنی رکھو، ہر چیز کے لیے اپنی نیت کو صاف رکھو، نیت میں کھوٹے نہیں ہونا چاہیے۔ 1، 2 ایمان کے ساتھ، 3 تقوی کے ساتھ، 4 خضوع اور اللہ کی طرف توجہ تمہاری ہونی چاہیے، اللہ مس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تمہاری زندگی سے ایبسنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح امام تمہاری زندگی سے ایبسنٹ نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح اللہ کی طرف مسلسل توجہ ہونی چاہیے۔ یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ بقیہ عمر تم کیا کرو؟ نیت صادقہ 1، ایمان 2، تقوی 3، اخبات یعنی مسلسل توجہ اللہ کی طرف۔ اور اس کے بعد کہا اے خدا مجھے رزق بھی عطا فرما۔ کیسا رزق؟ رزق واسع، حلال و طیب، رزق و وسیع، حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ حلال کا جو درجہ ہے وہ چھوٹا ہے، طیب کا درجہ بڑا ہے۔ طیب وہ رزق کہلاتا ہے جو محمد آل محمد کی روحانی نعمتوں کے ذریعے سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ مجھے ان کی زیارت سے اور ان پر درود و سلام بھیجنے سے اب محروم نہ رکھ، یعنی میرا آخری سلام نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا اے خدا اپنی مغفرت، رحمت، خیر و برکت اور نور و ایمان کو اور ہمیشہ میری دعا پر لبیک کہنے کو، یعنی تو میری دعا قبول کرے، مجھے اس کے ساتھ باقی رکھ، یعنی میری دعا بھی قبول ہو، خیر بھی ہو، برکت بھی ہو، رحمت بھی ہو، مغفرت بھی ہو۔ اور جیسا کہ تو نے اپنے بعض اولیاء کو ان کے لیے یہ رویہ اختیار کیا، ان کی رحمت، برکت و خیر اور حسن اجابت یعنی دعاؤں کی قبولیت ہے جو اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا بی انت و امی و نفسی و اہلی و مالی، میں، میرے ماں باپ، میرا مال، میری زندگی، میری اولاد، یہ سب آپ پہ فدا ہو۔ یہ جملے نہیں ہیں جو امام صرف رٹوانا چاہ رہا ہے۔ یہ جو ہم شہدائے کربلا کے قصے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، جو الت و فدا کا مولا آپ پہ فدا ہو جاؤں، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے سیکریفائی کرنا، شہادت کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، فداکاری کا جذبہ۔ یہ زیارتیں اس لیے ہیں تاکہ ایثار و فداکاری اور شہادت کا جذبہ تم میں بڑھے، اپنے امام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بی ابی انتا و امی، میرے ماں باپ، و نفسی، میں خود، و مالی، میرا مال، و اہلی، میرے گھر والے، و اولادی، میری اولاد، سب آپ پہ فدا ہو جائے۔ یعنی ایک عاشق صرف یہ نہیں کہ مولا دے دے، مولا انکریمنٹ، مولا بیٹی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، مولا جی فلاں جگہ پلاٹ مل جائے، فلاں انکریمنٹ، فلاں بونس لگ جائے، نہیں، دینے والے بھی تو بنو۔
نصرت کا حق ادا کرنے والی بھی تو بنو. وہ کب بنو گے؟ ہم تمہیں بتائیں گے. یہ زیارتیں پڑھو گے تو تمہاری تربیت ہوگی. کہو روزانہ کہو, دل سے کہو, توجہ سے کہو, خلوص سے کہو, کھوٹ نہ ہو, 2 نمبر ہی نہ ہو. کیا بے بی انت و امی و نفسی و مالی و اہلی و ولدی, سب کچھ, میری کل دنیا آپ پہ فدا ہو جائے. اس کے بعد فرمایا اب یہاں سے کیا ائمہ سے خطاب ہے, 4 خطاب, اور اس کے بعد زحمت تمام آپ کی مسائل. اجعلونی من ہمکم, مجھے اپنی بارگاہ سے بلند ہمت قرار دے. میں یہاں سے حوصلہ کم لے کے نہیں, پس حوصلہ ہو کے نہیں جاؤں. مولا یہاں سے من ہمکم, جو آپ کا ہم و غم تھا, جو آپ کا مقصد تھا, جو آپ کا مقصد حیات تھا, جو آپ کا گول تھا, وہ میں یہاں سے لے کے جاؤں. یعنی گویا آپ امام کی امامت میں شریک کار ہونا چاہتے ہیں. یعنی امام چاہتا ہے میرا شیعہ میرے کار امام میں شریک بنے. اجعلونی یعنی اے امام, آپ ائمہ تحریر, تمام ائمہ تحریر سے خطاب ہے, تمام 4 معصومین سے خطاب ہے. کیا خطاب ہے؟ اجعلونی من ہمکم. آپ کا کہتے ہیں نا ہم و غم, ہم و غم یعنی جو آپ کی فکر غالب ہے آپ کی دنیا پر, وہ اہل بیت کی فکر غالب کیا تھی دنیا میں؟ خدا کی زمین پہ خدا کا نظام. ہماری ہدایت یہ اہل بیت کا ہم و غم تھا, یہ ان کی زندگی کا خلاصہ تھا. لعلک باخع نفسک, اے رسول تم اپنے آپ کو ہلاکی دے رہے ہو ان کی ہدایت میں. اہل بیت یہ تھے. تو کہا کہ میں یہاں سے جاؤں تو آپ کے کار امامت میں شریک بننے کا خیال اور عہد یہاں سے لے کے جاؤں. اس سے بڑھ کر کچھ اور چاہیے ہمیں ائمہ سے کہ میں امام کا معاون و مددگار بنوں, میں امام کا ناصر بنوں. ایک چیز. دوسری چیز وَسَيِّرُونِ مِنْ حِزْبِكُمْ, یہ اس سے بڑھ کر مولا میں صرف نہ صرف آپ کا محافظ بنوں, ناصر بنوں, بلکہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ مجھے اپنے حزب میں سے قرار دیں. اہل بیت کا حزب کون سا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, حزب اللہ ان کا حزب ہے, اللہ کا گروہ ہے. یہ جو آیہ ولایت ہے اس کے آخر میں کیا سورہ مائدہ کی 56ویں آیت, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, جو اللہ اور رسول اور صاحبان ولایت کی ولایت کو مانے اور ان سے تولا کرے, ان کی اطاعت کرے, تو یہی اللہ کا گروہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے. وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں نہ صرف کہ آپ کا معاون بنوں, مددگار بنوں, کار امام شریک ہوں, بلکہ میں آپ کے حزب اور آپ کے گروہ کے ساتھ میرا شمار ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَادْخُلُونِ فِي شَفَاعَتِكُمْ, یہ تو دنیا کے لیے ہے, ناصر بنوں, میں آپ کے حزب میں آ جاؤں. آخرت میں کیا چاہیے؟ آپ کے دائرہ شفاعت میں, آپ کے دفتر شفاعت میں میرا نام لکھا ہو. اور اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّكُمْ, اللہ اکبر, آپ اپنے پروردگار کے پاس میرا ذکر فرمائیے. میں دعا کیا کر رہا ہوں؟ مولا آپ امام رضا ہوں, امام حسین ہوں, کوئی بھی امام ہو, کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّكُمْ, اپنے رب کے پاس میرا ذکر فرمائیے. اس سے بڑھ کے کوئی دعا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. امام زمانہ کی یتیمی کی شب ہے نا آج, امام ہمیں یاد رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر ہماری توجہ نہ ہوتی, دعائیں نہ ہوتی, تو آدھا و دشمن تمہیں جیسے گرینڈر میں گرینڈ کر دیتے ہیں نا, پتہ نہیں چلتا, تمہیں آدھا ایسے گھیر کے ختم کر دیتے. یہ آج جو ہمارا وجود باقی ہے, یہ پردہ غیب میں موجود امام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے, ہم اس کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں. اس کے بعد درود و سلام. یہ وہ زیارت ہے کہ جو ہماری تربیت کرنے والی, یہ تربیت کے نصاب ہے. کاش کہ ہم ان زیارتوں کے ترجموں کو پڑھیں, کاش کہ ہم دعائے کمیل کے ترجموں کو پڑھیں, کاش کہ حدیث قصہ کو سمجھ کے پڑھیں. دعائے کمیل پڑھنے سے, زیارت عاشورہ پڑھنے سے, حدیث قصہ پڑھنے سے برکت نہیں آئے گی, برکت عمل سے آئے گی. توجہ رکھیے گا. بس ایام عزا ختم ہو رہے ہیں. اب یہ جو میں نے صفات بیان کی, ان صفات کے ساتھ, اس حالت کے ساتھ ایام عزا کو رخصت کریں. ایام عزا ختم ہو رہے ہیں, مودت ختم نہیں ہو رہی ہے, محبت ختم نہیں ہو رہی ہے, محبت کا رشتہ باقی ہے, مودت کا رشتہ باقی ہے. بس اپنے سچے دلوں سے اعتراف کریں, مولا اگر ہماری عزاداری میں کوئی کوتاہی ہے, کوئی گناہ ہے, کوئی لغزش ہے, تو مولا اسے درگزر فرمائے. اس لیے کہ ہم امام کو تحفہ دے رہے ہیں, اور جب تک امام زمانہ کی مہر امامت اور ولایت نہ ہو, ہمارے ہر عمل پر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو امام کو یاد رکھیں عزیزان کرام. آج امام کی یتیمی کی شب ہے,
لہذا الوداع یا حسین کہنے سے سوچیں کہ حسین اور مجھ میں جدائی، حسین اور مجھ میں فراق، حسین اور خدا حافظ نہیں ہو سکتا۔ امام تو کہہ رہے ہیں روزانہ حسین سے رابطہ برقرار کرو۔ چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ روزانہ بلند مقام پہ جاؤ، چھت پہ جاؤ، صحن میں جاؤ، قبل حسین کی قبر کی طرف رخ کر کے سلام کرو، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ حسین سے رابطہ روزانہ کا ہونا چاہیے۔ الوداع یا حسین معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ ادھر امام کیا کہہ رہا ہے؟ روزانہ 3 مرتبہ حسین کو سلام کرو، اور صرف سلام نہیں کرو بلکہ جو نماز پڑھو، وہ جو نماز کے لیے سجدگاہ رکھو، وہ بھی تربت کربلا ہو، خاک شفا ہو، یعنی تمہاری نماز بھی حسین کی تربت اعلیٰ کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ ہے زندگی کہ جو اہل بیت کے سائے میں گزرے۔ عزیزان گرامی، بس تاریخ میں 2 حسن نامی امام ایسے ہیں کہ جنہیں زہر دیا گیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا، ابھی 28 سفر گزری ہے عزیزان گرامی، شدید زہر تھا۔ 3 مرتبہ، یہ بعض نے زیادہ مرتبہ بھی لکھا ہے امام کو زہر دیا گیا، لیکن آخری مرتبہ جو امام حسن کو زہر دیا گیا وہ بہت شدید تھا، اتنا شدید تھا کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ بھائی اور بہن دیکھ رہے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ امام حسین دیکھ، اور ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کو کئی مدت تک معتمد نے امام کو قید میں رکھا ہے، جیل میں قید کیا تاکہ امام پر اذیت و آزار کی جائے، افراد کو مسلط کیا کہ تحقیر و اہانت کریں۔ جب جاتے تھے تو یہ دعا و عبادت میں مشغول پاتے تھے ان 2 جاسوسوں کو۔ امام در حقیقت جو قید خانے میں ساتھی تھے، امام نے کہا کہ جاسوس یہاں قید خانے موجود ہے، میں نہیں بتا سکتا، یہ باہر چلا جائے گا پھر بتاؤں گا تم کس تاریخ کو رہا ہونے والے۔ امام نے تاریخ بتائی، توجہ رکھے، کہا کہ اس کے لباس میں ایک ورقہ ہے جو یہ روزانہ کی رپورٹ پیش کرتا ہے معتمد کو، ظالم بادشاہ کو، لہذا اس سے ہوشیار، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ جب امام کی معجزات دیکھے تو طے یہ پایا کہ امام کو اس جگہ لے جایا جائے جہاں پہ درندے موجود ہیں، درندوں کے پنجروں کے منہ کھول دیے گئے تاکہ درندے آئیں اور امام کو کھا کے ختم کر دے، تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے، چونکہ پتہ تھا کہ 12واں امام پیدا ہونے والا ہے، لہذا اس کی پیدائش سے پہلے امام کو سامرہ یعنی فوجی چھاؤں نے بلا کر قید کیا گیا تھا تاکہ امام ہی پیدا نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، امام ہی دنیا میں نہ آئے، یہ ختم ہو جائیں گے تو امامت بھی ختم ہو جائے گی۔ اتنا شدید ان کو خوف طاری تھا امامت زمانہ سے، اس وقت سے دشمن تیاری کر رہا ہے امام کے خلاف سے۔ بس کیا ہوا، درندے کو کھولا گیا، دیکھا کہ درندے جو ہیں وہ آ کے امام کا طواف کر رہے ہیں اور امام بہت سکون کے ساتھ حالت نماز میں قیام و سجود کر رہے ہیں، اور آخری مرتبہ بس امام کو زہر دیا گیا۔ امام کے گھر کی جاسوسی کے لیے مردوں کو الگ، خواتین کو الگ۔ خواتین جو تفتیش کرنے والی ہوتی تھیں وہ گھر کی خواتین کا معائنہ کرتی تھیں، کوئی حاملہ نہ ہو، اگر کوئی حاملہ ہے تو اس کا حمل ضائع کر دیا جائے۔ اس طریقے سے امام کو تحت فشار اور تحت دباؤ رکھا گیا تھا تاکہ امام زمانہ کی ولادت نہ ہو سکے، لیکن امام کی ولادت ہوئی، اور اس سرداب میں جہاں آپ زیارت کے لیے انشاءاللہ گئے ہوں گے، اور نہیں تو خدا آپ کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے، کہ وہاں پر ہر نرجس خاتون کو اور امام زمانہ کو رکھا گیا ہے۔ بس آخر وقت میں امام کو زہر دیا گیا، اور ایسا زہر تھا کہ امام تڑپ کے رہ گیا۔ بس ایک دفعہ اپنے بیٹے کو بلایا، یا سید اہل بیتی اسقنی الماء فانی ذاہب الی ربی، فرمایا کہ اے بیٹا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا پانی پلا دے۔ تصور کرو امام رضا کو جب مدینے سے بلایا گیا تھا تو بیٹے کو کیسے رخصت کیا تھا؟ گریا کونا امام نے رخصت کیا تھا۔ امام زمانہ کے والد جا رہے اس دنیا سے، لیکن کہا کہ بیٹا جانے سے پہلے تھوڑا سا مجھے پانی۔ ایک یہ روایت ہے، اور ایک سیقل نامی غلام کی روایت ہے، امام نے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ جب انسان کو زہر دیا جاتا ہے تو کلیجہ خشک ہو جاتا ہے، جگر میں آگ لگ جاتی ہے، انسان کو بار بار پانی کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ بس ایک دفعہ بیٹا تڑپ کا باہر آیا، امام نے کہا اے
محمد مہدی ابھی آپ تشریف نہ لائیے، ابھی دشمنوں کا زمانہ، آپ پردہ غیب میں چلے جائیے۔ عزادارو کیا ہوا؟ ایک دفعہ غلام سے پانی مانگا، ایک روایت کے مطابق کیا ہوا، غلام پانی لے کے آنا چاہتا ہے، امام کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی امام کے لبوں سے جام لگا نہیں تھا کہ امام کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزادارو ایک دفعہ امام کا جنازہ تیار ہو گیا، امام زمانہ عالم غربت میں، عالم پردہ میں موجود تھے، اپنے باپ کا دم نکلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کتنا مظلوم امام ہے، کتنا مظلوم امام ہے کہ جو امام کی مدد نہیں کر سکے، اپنے باپ کی مدد نہ کر سکے۔ 1150 سال سے زیادہ ہو گیا، امام در حقیقت عالم غیبت میں ہے۔ بس عدد جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، امام زمانہ آگے بڑھے اور ایک دفعہ جعفر کذاب کو ہٹائے، چچا ہٹ جائیے میں نماز پڑھاؤں گا۔ ایک دفعہ امام نے نماز ادا کی اور پھر امام کو سامرہ میں اپنے دادا کے ساتھ دفن فرمایا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا آپ نے غسل و کفن دیا، آپ نے نماز پڑھی، مولا آج آپ کی شب یتیمی ہے، مولا ان آنسوں کا ہم سے قبول فرما لینا، مولا اس تمام ایام عزا کی مجالس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ کی دادی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مولا بشکل احسن ہماری اس عزاداری کو قبول کر لینا، اگر کوئی تقصیر و گناہ ہو سے معاف کر دینا۔ عزاداروں میں کوئی امام زمانہ آپ نے اپنے والد کو غسل و کفن دیا، آپ نے قبر میں لٹایا، آپ خوش نصیب ہیں، مگر ذرا کربلا آ جائیے، ایک بیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں زنجیریں ہیں، باپ کو دفنانا چاہتا ہے، لاشا اٹھ نہیں سکتا۔ امام زمانہ آپ نے قبر میں لٹایا تھا نا، لوگ بھی موجود ہوں گے چاہنے والے، کندھا دینے والے، سامرہ میں قیامت بپا ہو گئی تھی۔ ارے حسن عسکری گزر گئے، مگر مولا ذرا کربلا آ جانا، ارے لاشا جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک بوریا منگایا امام سجاد نے، ارے لاشا منتقل کیا، قبر میں رکھا، دو رسمیں ہوتی ہیں، ایک بندے کفن کھولا جاتا ہے، ایک آخری دیدار کیا جاتا ہے۔ مولا امام زمانہ تم نے اپنے بابا کا آخری دیدار کیا ہوگا، مگر ہائے غریب سید سجاد، ارے کفن کہاں ملا جو بندے کفن کھولتے، ارے بابا کا سر اقدس کہاں تھا؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمیں اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہماری نازوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے، ہمیں امام عصر اور ائمہ طاہرین کی معرفت کے حصول کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ خداوندہ ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اسے ہماری معرفت کے ذریعہ اور امام عصر کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کا وسیلہ قرار دے۔ بار الہ حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جات حاجت قبول فرما، مرتے دم تک ان کی ولایت، ان کے در، ان کی امامت سے ہمیں منسلک فرما، روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرہ بند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع